السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ ماریہ شاکر کا ناول ڈر، ایپیسوڈ نمبر 5۔ تمہیں یہ اختیار کس نے دیا؟ لارڈ ٹرسٹن کا آرڈر تھا، ڈین نے بغیر ڈرے جواب دیا۔ میں ان کی حکم عدلوی نہیں کر سکتا، میرے خیال میں آپ کو جانا چاہیے۔ ویسے بھی لارڈ ٹرسٹن کافی ناراض لگ رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ڈین اسے غصے سے کھولتا چھوڑ گیا۔ اب جب کہ ٹرسٹن کو سب کچھ پتہ چل گیا تھا، وہ لائے کو بخشنے والا نہیں تھا۔ لائے نے ٹرسٹن کے آفس میں قدم رکھتے ہوئے دروازہ دھماکے سے بند کیا۔ لائے کے اعصاب آج والے واقعے پر ویسے بھی شل تھے اور اب ٹرسٹن بھی۔ چاند کی روشنی چھن چھن کرتی ہوئی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ ٹرسٹن کرسی پر آنکھیں بند کیے براجمان تھا۔ اس کے چہرے پر مایوسی اور ناراضگی لکھی ہوئی تھی۔ اس نے دروازے کی آواز سن لی تھی۔ لائے نے شکر کیا کہ ان دونوں کے درمیان ایک بڑی سی میز تھی جس پر کاغذات بکھرے پڑے تھے۔ لائے کو نائٹ۔ ٹرسٹن نے گہری سانس لی جیسے جنگ کے لیے خود کو تیار کر رہا ہو۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تم جو پچھلے کئی دنوں سے کرتے آ رہے تھے اس کا کیا مقصد ہے، مگر آج رات تم نے اپنی حد پار کرنے کی کوشش کی جو کہ میں بالکل اگنور نہیں کر سکتا۔ ابھی اسی وقت تم مجھے تفصیل سے بتاؤ گے اس لڑکی کو تم کتنے دنوں سے مل رہے ہو؟ تم نے میری جاسوسی کرنے کی کوشش کی؟ لائے کی آواز گہرے کنویں سے آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ پڑ گیا۔ تم نے اپنے چوہے کو میرے پیچھے لگایا صرف اس لیے کہ تم میری ہر ایک حرکت پر نظر رکھنا چاہتے تھے۔ میں جو کچھ کر رہا تھا اس سے کسی کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس کی آواز آفس میں چاروں اطراف گونجی۔ ٹرسٹن نے غصے سے اپنا ہاتھ میز پر مارا۔ وہ کم ہی اپنا غصہ دکھاتا تھا۔ تمہیں حق نہیں پہنچتا ناراض ہونے کا لائے کو نائٹ۔ ٹرسٹن کی آواز کانپی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اتنی بڑی بات چھپانے کی؟ تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہے تم نے ایک انسان کی جان خطرے میں ڈالی؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ صرف اس لیے کہ تم بور ہو رہے تھے یا مجھے دکھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ میرا تم پر کوئی کنٹرول نہیں؟ اگر میں ڈین کو تمہارے پیچھے نہ بھیجتا تو مجھے کبھی بھی پتہ نہیں لگتا۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ بتا دو۔ تم اس فیملی کے سربراہ ضرور ہوگے مگر تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا میرا پیچھا کرنے کا۔ لائے دھاڑا۔ تم نے دوسرا کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں۔ ٹرسٹن نے خود کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ تم میری بات سنتے ہی کہاں ہو؟ میں نے تم سے 1000 بار پوچھا مگر تم نے ایک لفظ بھی نہیں بتایا۔ اگر تم نے مجھے شروع سے باخبر رکھا ہوتا تو آج کا واقعہ پیش نہ آتا۔ لائے کو لگا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ٹرسٹن روم کے بارے میں جان جائے۔ ویسے بھی آج جو وہ کر کے آیا تھا اس کے بعد روم خود ہی اس سے دور رہے گی۔ اس کا نام روم ہے۔ ٹرسٹن کو لائے ہارا ہوا لگا۔ اور ٹرسٹن نے نرم پڑتے ہوئے سوال کیا۔ اسے اچھا لگ رہا تھا کہ لائے اپنے بھائی کو سب بتا رہا تھا۔ لائے جب چھوٹا تھا وہ ٹرسٹن کے بہت نزدیک تھا۔ اس کا بھائی ہمیشہ خوش رہتا تھا۔ جب ٹرسٹن اسے بچا کر لایا تھا تب سے لائے بالکل بدل گیا تھا۔ خوش رہنے والا لائے چھپ پڑ گیا۔ وہ بے حس اور برف کی طرح سرد پڑ گیا۔ تم کیسے ملے اس لڑکی سے؟ وہ میری یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ مجھے بلیک میل کیا گیا تھا اسے ٹیوٹر کرنے پر۔ اسے میری مدد کی ضرورت تھی۔ لائے نے جھوٹ بولا۔ وہ ٹرسٹن کو یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ اصل میں لائے روم کے بلڈ کی وجہ سے اس کو پڑھاتا رہا۔ تو تم آج تک ایک انسان کو ٹیوٹر کر رہے تھے؟ ٹرسٹن نے بے یقینی سے پوچھا۔ میں پوری زندگی میں بھی شاید اس نتیجے پر نہ پہنچ پاتا کہ محترم لائے ایک انسان کی مدد کر رہے تھے۔ خیر، اور وہ 2 لڑکے؟ میں نے جانے سے پہلے بہت سا بلڈ پی لیا، اسی وجہ سے کنٹرول نہیں ہوا۔ کچھ بھی نہیں ہوتا اگر وہ ایڈیٹ مجھے ہاتھ نہ لگاتا۔ دوسروں پر الزام لگانا چھوڑ دو۔ ٹرسٹن نے اسی کی سرزنش کی۔ غلطی صرف تمہاری ہے کہ تم اس حالت میں اس لڑکی کے پیچھے گئے۔ کیا یہ لڑکی تمہارے لیے خاص ہے؟ اس لڑکی کی میری نظر میں کوئی حیثیت نہیں۔ لائے نے کچھ زیادہ ہی جلدی بول دیا۔ اس کی نظریں میر پر گر گئیں۔ ٹرسٹن کو اس کے جھوٹ کا اندازہ ہو چکا تھا۔ ٹرسٹن کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ تو لائے کو ایک انسان سے؟ آج کے بعد تم اس لڑکی سے نہیں ملے گو۔ ٹرسٹن نے آرام سے اپنا فیصلہ سنایا۔ وہ لائے کے غصے، اس کے طنز، اس کی ہردرمی کا انتظار کر رہا تھا مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کیا لائے ایک انسان کے لیے خاص جذبات رکھتا تھا؟ ناممکن، ٹرسٹن نے سوچا۔
ڈونٹ وری، وہ میری شکل بھی دوبارہ نہیں دیکھنا چاہے گی۔ لائے نے کوشش کی اس کا لہجہ سرد ہی رہے، مگر وہ ناکام رہا۔ اس کا دوست میرے ہاتھوں قتل ہوتے ہوتے بچا، وہ یقیناً ڈر گئی ہوگی۔ تمہارے مطابق اسے تمہاری مدد کی ضرورت تھی۔ ٹرسٹن اس کے جذبات جاننا چاہتا تھا۔ یہ بات تھی ہی عجیب کہ لائے جو انسانوں سے نفرت کا دعویٰ کرتا تھا، وہ آج انسان کے لیے بول رہا تھا۔ تم اور انسان کی مدد، یہ معجزہ کیسے ہوا؟ اس وقت میرا موڈ اچھا تھا۔ لائے نے کندھے اچکائے، ویسے بھی وہ نہایت قابل رحم لگ رہی تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ٹرسٹن نے اپنے بھائی کو گہری نظروں سے دیکھا۔ تم نے اس کی مدد کی کیونکہ تم مدد کے لیے تیار تھے۔ تم نے اس کی مدد کیوں کی؟ لائے نے اپنے دلکش آنکھوں کو بند کیا اور ایک گہری سانس خارج کی۔ اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا مجھ سے، جو بھی ملتا ہے وہ ڈر جاتا ہے۔ ان کی چھٹی حص ان کو بتا دیتی ہے میں خطرہ ہوں۔ انسان تو ڈرتے ہی ہیں مجھ سے، ویمپائرز بھی مجھ سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ جب میں اسے پہلی بار ملا تھا تب مجھے احساس ہوا تھا وہ مختلف ہے۔ وہ ڈر نہیں رہی تھی۔ میں جاننا چاہتا تھا ایسا کیوں ہے، اس سے کیوں ڈر نہیں لگتا مجھ سے، کیوں نہیں اسے محسوس ہوتا کہ میں کیا ہوں۔ اس کے ساتھ ہر لمحہ مجھے اپنا آپ نارمل لگا ہے۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں بھیڑیا نہیں، ایک عام سا وجود ہوں۔ لائے رکا تھا، جیسے اس کو احساس ہوا ہو وہ زیادہ ہی بول گیا تھا۔ ان باتوں سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے بھی اب مجھ سے ڈر لگے گا، یہ قصہ ختم ہو چکا۔ ٹرسٹن کو لگا لائے اس لڑکی کے بارے میں بے حس ہونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر نتیجہ اس کے الٹ ہی دکھائی دے رہا تھا۔ ٹرسٹن نے آج تک اپنی پوری کوشش کی تھی کہ لائے سب کے ساتھ گھل مل جائے، خود کو باہر والا نہ سوچے۔ ٹرسٹن تو کامیاب نہیں ہوا تھا، مگر یہ لڑکی ضرور ہوئی تھی۔ ایک انسان نے لائے کو مات دی تھی، ایک انسان نے لائے کو اپنے خول سے نکالا تھا۔ ٹرسٹن کو فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ وہ کرسی سے اٹھا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ تم اس لڑکی اور اس کے دوستوں سے معافی مانگو گے، اور ہاں، اگر تم اسے ٹیوٹر کرنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ تم بغیر کسی ذاتی فائدے کے لیے ایک انسان کی مدد کر سکتے ہو۔ لائے اس کا فیصلہ سن کر شوق ہوا۔ ٹرسٹن جو ابھی کچھ دیر پہلے غصہ ہو رہا تھا، اس نے روم کو ٹیوٹر کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ لائے کی آواز میں الجھن تھی۔ مگر تم اکیلے نہیں جاؤ گے۔ ٹرسٹن نے اس کی بات کاٹی۔ جب بھی تم اسے ملنے جاؤ گے، ایک بندہ تمہاری نگرانی کرے گا۔ آج جو پیش آیا تاکہ وہ دوبارہ نہ ہو۔ میں ڈین کو تمہاری نگرانی پر مقرر نہیں کروں گا، کسی ایسے بندے کو کروں گا جس پر مجھے پورا بھروسہ ہو، اس سے پہلے کہ میں اپنا فیصلہ بدل دوں۔ چلے جاؤ۔ لائے نے اس بات میں سر ہلایا اور کمرے سے جانے لگا۔ ٹرسٹن نے اسے اتنی آسانی سے کیسے جانے دیا؟ لائے کو دل کو اطمینان ہوا تھا کہ ٹرسٹن نے اسے روم سے ملنے سے نہیں روکا، ورنہ وہ ضرور اس کی حکم عدولی کرتا۔ اب اصل پرابلم روم کو منانے کا تھا۔ شٹ، روم، تمہارا دماغ گھاس چرنے گیا ہے کیا؟ ایلیکس گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے گرجا۔ روم اب بھی سہمی ہوئی تھی جو کچھ پارکنگ لاٹ میں ہوا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا تم اتنے مشکوک کردار والے شخص سے بات تک کرو گی۔ میں تو تمہیں اسمارٹ سمجھتا تھا۔ شٹ اپ۔ روم کی آنکھوں سے پانی گرنے لگا۔ تم اسے نہیں جانتے ایلیکس، کوئی بھی اسے نہیں جانتا، کسی نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، اس نے آج تک مجھے ہاتھ نہیں لگایا۔ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا تماشا ہوا تھا؟ میں اندھا ہوں؟ وہ کہیں سے بھی اچھا نہیں دکھائی دیا۔ اب یہ مت کہنا کہ وہ اس بندے کا جڑواں بھائی تھا، ایلیکس نے تیزی سے کہا۔ مجھے اس کے ساتھ کبھی بھی خطرہ محسوس نہیں ہوا۔ روم کی آواز کانپی۔ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا اسے برا کہنے کا، اس نے میری زندگی بچائی تھی۔ جیسے ہی یہ الفاظ روم کے منہ سے نکلے اسے پچھتاوا ہوا۔ لائے نے اسے کہا تھا یہ واقعہ وہ کسی کو بھی نہ بتائے۔ اب ایلیکس گھر جا کے ماما اور پاپا کو یہی بتائے گا کہ روم اس شہر میں محفوظ نہیں۔ کیا کہا تم نے؟ ایلیکس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ اس نے سپیڈ تیز کر دی۔ اس نے روم کو مشکوک نظروں سے دیکھا، جیسے روم کو پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ کیا مطلب؟ اس نے تمہیں بچایا؟ کب؟ کیسے؟ پوری بات بتاؤ۔ کچھ بھی نہیں ہوا، بس اس نے ایک شرابی سے میری جان بچائی۔ اگر لائے وقت پر نہ آتا تو میرا بچنا مشکل تھا۔ ایلیکس نے خود کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ مجھے پتا تھا تمہارا یہاں آنا بالکل بھی درست فیصلہ نہیں تھا۔ تمہارا فیصلہ غلط تھا روم۔ مجھے اپنے فیصلے خود کرنے کا اختیار ہے، روم نے اس بار بے خوفی سے کہا۔ میں اپنے فیصلے خود کر سکتی ہوں۔ ہاں، وہ تو دکھائی دے رہا ہے، ایلیکس نے طنز کیا۔ آج کے بعد تم اس لڑکے سے دور رہو گی، بے شک فیل ہو جاؤ مگر اس سے نہیں ملو گی۔ وہ آج کے واقعے کے بعد خود ہی مجھ سے دور ہو جائے گا۔
روم کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ ویسے بھی وہ شروع سے ہی مجھے ٹیوٹر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں اس کے لیے پریشانی کا باعث ہوں۔ وہ ٹھیک تھا۔ تم نے ماما کو کچھ نہیں بتانا ایلیکس۔ فائن، نہیں بتاؤں گا، مگر تم وعدہ کرو آئندہ ایسی کوئی اسٹوپڈ حرکت نہیں کرو گی جس سے تمہیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ ایلیکس نے سنجیدگی سے کہا۔ روم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ گاڑی سے باہر دیکھنے لگی۔ ایلیکس نے تنگ آ کر ریڈیو آن کر دیا۔ مارکس ٹیلر کی مغرور آواز گاڑی میں گونجی۔ میری پارٹی پر بلا اشتعال حملہ کیا گیا جو اس بات کی ترجمانی کرتا ہے کہ ویمپائرز پر ہمیں اپنی گرفت سخت کرنا ہوگی۔ جو ویمپائرز کے لیے ہمدردی محسوس کرتے ہیں ان کو اس بیچارے گارڈز کی لاش دیکھنی چاہیے جس کے جسم میں خون کی ایک بوند بھی نہیں تھی۔ ویمپائرز کے حکمران کچھ بھی نہیں کر رہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس قوم کو قابو کریں۔ آج صبح ہی ہمیں ویمپائرز کے جنرل کا اسٹیٹمنٹ موصول ہوا۔ نیوز کاسٹر نے تندی سے کہا۔ گڈ مارننگ۔ دلکش اور بھاری آواز نے ان کی گاڑی کو روشن سا کر دیا۔ میں ویمپائرز کا جرلان آپ سب سے مخاطب ہوں۔ کل کے حادثے میں جان کر پوری ویمپائر کمیونٹی سوگ میں ہے۔ ہم سب آپ کے غم کے برابر میں شریک ہیں۔ میں اس وحشیانہ کارروائی کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ پولیس کو جس قسم کی سپورٹ چاہیے ہم تیار ہیں۔ جرلان کے اسٹیٹمنٹ پر مارکس ٹیلر کا کہنا ہے کہ ویمپائرز کے بادشاہ کو اپنی قوم پر کوئی کنٹرول حاصل نہیں۔ نیوز کاسٹر نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ روم اسٹڈی ہال میں بیٹھی ایک ہی جملے کو پچھلے 1 گھنٹے سے تک رہی تھی۔ 3 دن گزر گئے تھے مگر لائے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ اسے لائے سے ناراض ہو جانا چاہیے تھا مگر روم کا دل ہی نہیں مانتا تھا۔ روم کا دل اس کے مد مقابل آ گیا۔ روم کو ابھی تک الجھن تھی۔ لائے نے اس دن جس طرح بیہیو کیا تھا اس لائے کو تو روم جانتی ہی نہیں تھی۔ اسٹڈی کو خیر آباد کہتے ہوئے وہ ہال سے جانے لگی۔ وہ تنگ کوریڈور کی طرف جا رہی تھی جب اچانک ایک مضبوط ہاتھ نے روم کو اپنی سمت کھینچا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ شدید خوف نے اس کے حواس شل کر دیے۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر اس کے منہ پر ایک مضبوط ہاتھ کی حکمرانی تھی۔ وہ پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ اس کی نیلی آنکھیں جیسے ہی اپنے مقابل پر پڑی اس کا خوف دور ہو گیا۔ وہ گرے آنکھیں اس کے چہرے کو ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے پیاسا صحرا میں بھٹکے ہوئے نخلستان کو دیکھتا ہے۔ مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ لائے کے نظروں کی تپش سے گھبرا کر روم نے اپنی آنکھیں جھکائی۔ جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے وہ روم کے نہایت نزدیک کھڑا تھا، اتنا نزدیک کہ اس کی سانسیں روم کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ لائے نے اس کی نازک کلائی نرمی سے پکڑی اور دائیں طرف چل دیا۔ اس نے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا 7 والی کلاس خالی تھی۔ روم کو اندر کرتے ہوئے اس نے دروازہ لاک کر دیا۔ روم اسی کو دیکھ رہی تھی جو اب دروازے کے ساتھ اپنی پشت ٹکائے فرش کی جانب دیکھ رہا تھا، جیسے اپنے الفاظ چن رہا ہو۔ روم کو اس کے ہاتھوں میں ہلکی لرزش نظر آئی مگر اتنی شدید نہیں جس طرح اس رات پارکنگ لاٹ میں ہوا تھا۔ روم ڈری ہوئی نہیں مگر نروس ضرور تھی، اور لائے نے اس کے دوست کو ہرٹ کیا تھا یہ بات وہ نہیں بھول سکتی تھی۔ اس طرح گھسیٹنے کی وجہ جان سکتی ہوں؟ روم کے سرد لہجے پر لائے کو ایسا لگا جیسے اس نے تھپڑ مار دیا ہو۔ اگر تمہارے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تو مجھے چلنا چاہیے۔ روم دروازے کی سمت بڑھی جس پر لائے پشت ٹکائے کھڑا تھا۔ اس نے دروازے کی ہینڈل کو گھمانے کی کوشش کی مگر لائے کے وزن کی وجہ سے دروازہ بند ہی رہا۔ رکو، لائے نے نرمی سے کہا، مجھے کچھ کہنا ہے۔ اس کی نظریں اب بھی فرش پر تھیں۔ تو بول کیوں نہیں دیتے؟ روم نے تلخی سے پوچھا۔ اس کو اندازہ تھا لائے کے اندر جنگ چل رہی تھی مگر وہ بے صبری ہو رہی تھی۔ میری کلاس شروع ہونے والی ہے لائے، مجھے جانا ہے۔ تمہاری کلاس آدھے گھنٹے بعد شروع ہوگی۔ لائے کو اپنی بات پر شوق لگا تو اسے روم کا ٹائم ٹیبل بھی دل سے یاد تھا۔ اسے روم کے بریک ٹائم تک پتہ تھا۔ روم کھانے میں کیا پسند کرتی ہے، وہ لنچ میں کیا لیتی تھی، اس کا پسندیدہ کافی کا فلیور، سب کچھ۔ لائے کو خود پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، روم نے اسے دیوانہ بنا دیا تھا۔ میں اس طرح تمہارے ساتھ تنہائی میں کھڑی نہیں رہ سکتی۔ روم جھنجھلائی۔ اس نے پھر سے دروازے کی ہینڈل پر زور آزمائی شروع کی جو کہ بیکار تھی۔ مجھے جانے دو لائے۔ جسٹ شٹ اپ روم۔ لائے کی غصیلی آواز کلاس میں گونجی۔ اس نے اضطراری کیفیت میں اپنی لمبی انگلیاں بالوں میں پھنسائی۔ آئی ایم سوری۔ آپ خوش ہو؟ میں تمہیں اس لیے یہاں لایا کہ تم سے سوری بول سکوں۔ روم اس کی بات سن کر گلٹی ہو گئی۔ ظاہر سی بات تھی لائے جیسے بندے کے لیے سوری کہنا زندگی اور موت کا مسئلہ تھا، اور روم نے بھی اس کو بے صبری دکھائی۔ وہ خود کے لیے لائے سے ناراض نہیں تھی، وہ تو جاش کے لیے خفا ہوئی تھی۔
उस रात तुम्हें क्या हुआ था? रूम ने उससे हिम्मत करके पूछा। लाए दरवाजे को छोड़कर कुर्सी पर बैठ गया, जैसे सॉरी कहने से उसकी एनर्जी ख़त्म हो गई थी। उसने अपना सर अपने कांपते हुए हाथों में थामा। रूम उसकी साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई थी। मैं ऐसे हो जाता हूँ जब मैं खुद पर कंट्रोल खोने लगता हूँ। क्या मतलब? रूम को उलझन हुई। कंट्रोल खोने से तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम ड्रग्स लेते हो? लाए हंसा था। उसकी हंसी खोखली और सर्द थी। रूम को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट महसूस हुई। तुम ऐसा ही समझ लो, इस मामले में मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकता। खैर छोड़ो उसको। उसने डल होते हुए कहा। मैं अपने रवैया की माफ़ी चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अब भी ट्यूटर रखना चाहती हो? रूम की आंखों में हैरत आया थी। कहाँ लाए उसे रोज़ाना ट्यूटर ना करने की धमकी देता था और कहाँ वो खुद अभी रूम को ऑफ़र कर रहा था। तुम अब भी मुझे ट्यूटर करना चाहते हो? मेरे चाहने ना चाहने की बात ही नहीं। लाए ने उसकी बात को नज़रअंदाज किया। वो खुद को बेहिस रखना चाहता था रूम के सामने। मैं तुम्हारी पढ़ाई आधे रास्ते में नहीं छोड़ सकता। रूम मुस्कुराई। उसे पता लग गया था लाए खुद उसे ट्यूटर करना चाहता था, मगर वो मर के भी न मानता। अगर लाए ने फिर से कंट्रोल खोया फिर क्या होगा? हाँ, वो रूड, मगरूर, गुस्सेला और बॉसी था, मगर सच तो ये था कि रूम को उसके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था। मेरा भाई नहीं चाहता कि मैं दोबारा तुमसे मिलूं। अगर ये वाक़या दोबारा हुआ तो? पहली बार लाए ने उसकी आंखों में देखा था। उसने अपनी मुट्ठियों को सख्ती से बंद किया। उसके हाथों की लर्जिश कम हुई थी। मैं वादा करता हूँ ऐसा कभी भी नहीं होगा। प्रॉमिस करता हूँ रूम, कभी भी नहीं होगा। उसकी आवाज़ में चट्टानों जैसी सख्ती थी। तुम ड्रग्स लेना छोड़ दोगे? रूम ने आहिस्तगी से पूछा। बदकिस्मती से ऐसा मुमकिन नहीं। लाए की आवाज़ सर्द थी। उसने अपने हाथों को अपने कोट की जेब में छुपा लिया। उसने पॉकेट से दोबारा हाथ निकाला और रूम को उसके हाथ में चॉकलेट नज़र आई। अगर रूम थोड़ा गौर करती तो उसे चॉकलेट का ब्रांड नज़र आ जाता। ये वही ब्रांड था जो रूम ने लाए को उस दिन दिया था। मगर क्यों? रूम ने उसको चॉकलेट खाते हुए देखा। लाए ने उसे भी ऑफ़र की, मगर रूम ने माजरत कर ली। अगर मैंने उसे लेना छोड़ दिया तो मेरी मौत यकीनी है। लाए ने मौत का लफ्ज़ ऐसे कहा जैसे मौत ना हो, मजाक हो। लाए ने रूम की खूबसूरत आंखों में हैरत को फैलते हुए देखा। क्या वो लाए के लिए फ़िक्रमंद थी? लाए ने खुद से सवाल किया। तुम्हें डॉक्टर ने ये ड्रग्स लेने का कहा है? रूम ने नरमी से पूछा। यही समझ लो। लाए ने चॉकलेट ख़त्म कर दी थी। लाए को सुकून मिला था कि रूम उससे डरी नहीं थी। मगर मेरा भाई नहीं मानेगा। रूम ने अपना निचला लब काटा। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया। लाए के लहजे में तमस्खुर था। तुम एक छोटी बच्ची हो जिसके फैसले उसका भाई करेगा। शिट रूम, तुम कब अपनी ज़िंदगी अपने लिए गुजारोगी? दूसरों को खुश करना कब छोड़ोगी? रूम उठी थी। उसे लाए की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने दरवाजे को हैंडल पर हाथ रखते हुए उसको देखा। हम रात को मिल रहे हैं राइट? बिल्कुल मिल रहे हैं। रूम उसका जवाब सुनकर बाहर निकली। अगर रूम थोड़ी देर और रुकती उसे लाए के चेहरे पर बिखरी मुस्कान नजर आ जाती। रूम, वो आवाज़ की संप मुड़ी। जाश उसकी तरफ तेज़ी से आ रहा था। मैं और लेज़ा विक्टोरिया को देखने जा रहे हैं। मुझे पता है तुम भी फिक्रमंद होगी। आ रही हो ना हमारे साथ? जाश ने मुस्कुराते हुए पूछा। रूम को लगा जाश वो वाक़या भूल गया है, तभी तो वो रूम से बात कर रहा था। वो हाँ कहने ही वाली थी जब उसे याद आया आज रात तो उसे लाए के साथ जाना था। नहीं जाश, आज नहीं जा सकूँगी, मुझे कहीं जाना है। रूम का जवाब सुनकर उसके चेहरे पर तारीकी छा गई। किसके साथ जाना है? जाश ने तेज़ी से पूछा। उसे पता था रूम किससे मिलने जा रही थी। वो जब लाए को रूम के साथ देखता उसके तन बदन में आग लग जाती। रूम को इस बात से कोफ्त हुई थी। सभी उस पर हुक्मरानी करना चाहते थे। उसे लाए की अपने लिए जीने की बात याद आई। उसे लगा अभी लाए के मशवरे को अमली जामा पहनाना चाहिए। मैं तुम्हें जवाब देने की पाबंद नहीं, मुझे जाना है। रूम की आवाज़ में जाश ने पहली बार सख्ती सुनी थी। मुझे पता है तुम उसी से मिलने जा रही हो। उसने मेरा बाजू तोड़ने की कोशिश की और तुम अब भी उससे मिलने जा रही हो। जाश ने बेयकीनी से उसे देखा। मैं वही करूँगी जो मुझे ठीक लगता है जाश, और विक्टोरिया के पास मेरा जब दाने का दिल करेगा खुद ही चली जाऊँगी। रूम ने दो टोक बात की। जाश को हैरान छोड़कर वो चली गई। लाए गुस्से से फंकारा। रूम जैसे ही पार्किंग लॉट में दाखिल हुई उसे लाए अपनी गाड़ी के साथ खड़ा नजर आया।
रूम को ये देखकर हैरत हुई कि वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक उधेड़ उम्र शख्स खड़ा था जो लाए से कद में छोटा था। उसके बाल पोनी में मुकैद थे। वो दोनों किसी बात पर बहस कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही रूम को नोटिस किया, दोनों ही चुप हो गए। लगता है आपकी स्टूडेंट आ गई, डैन ने खंखारते हुए कहा। लाए ने अपने तासुरात सर्द रखे। वो नहीं चाहता था कि डैन को एहसास हो रूम उसके लिए एक स्टूडेंट से ज़्यादा थी। तो आप इसकी वजह से रात देर से आते थे? दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस, लाए ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा। लाए जब यूनिवर्सिटी पहुंचा, उसे एहसास हुआ था कि डैन उसका पीछा कर रहा है, मगर ट्रिस्टन ने कहा था कि वो डैन को उसके पीछे नहीं भेजेगा। फिर डैन यहाँ क्या कर रहा था? यहाँ से दफ़ा हो जाओ डैन, वरना बुरी तरह पछताओगे। डैन ने उसकी धमकी को इग्नोर किया और रूम की तरफ अपना हाथ हिलाया। वो काफ़ी नर्वस लग रही थी। उसने लाए को कहा, शर्माओ मत लड़की, यहाँ आओ। रूम की आंखें लाए की समत उठी, जैसे उसे इजाज़त मांग रही हो कि आऊँ या नहीं। लाए का चेहरा तारीक था। उसने अपने हाथ जीन्स की जेबों में ठूसे हुए थे। रूम को लगा अगर कोई ख़तरे की बात होती तो लाए ज़रूर कुछ ना कुछ करता। रूम ने उनकी सिमत कदम बढ़ाए। आपसे मिलकर खुशी हुई, डैन ने उस नीली आंखों वाली गुड़िया का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। डैन ने गर्म जोशी से मुसाफा किया था। मेरा नाम डैन है और मैं लाए का फ्रेंड हूँ। मुझे हैरत हो रही है कि लाए ने आप जैसी खूबसूरत लड़की को मुझसे छुपा कर रखा हुआ था। रूम का चेहरा सुर्ख हुआ। उसे लाए के तने हुए चेहरे से साफ लग रहा था कि डैन उसकी बर्दाश्त को आजमा रहा था। रूम को हैरत हुई कि डैन ने खुद को लाए का दोस्त कहा था, जबकि लाए के तासुरात अलग ही कहानी बयान कर रहे थे। मेरा नाम रूम अरमेडा है, लाए मेरा हिस्ट्री का ट्यूटर है। रूम ने अपना तारुफ ना चाहते हुए भी कराया। वाकई? डैन के लहजे में तमस्सखुर उमड़ आया। लाए का दिल चाहा उसका मुंह तोड़ दे। मुझे तो पता ही नहीं लगा लाए लोगों को ट्यूटर करता है। तुम्हारी बकवास अगर ख़त्म हो गई है तो गेट लॉस्ट, जाके ट्रिस्टन को अपनी आज की रिपोर्ट पेश करो। लाए की आवाज़ में वार्निंग थी। इतने रूड होने की ज़रूरत नहीं लाए, डैन ने मसनूई नाराज़गी से कहा। मैं तो बस तुमसे मिलने आया हूँ, इतने दिन हो गए तुम दिखाई नहीं दिए। असल में ट्रिस्टन का मैसेज देना था। वो चाहते हैं कि तुम अपना काम ख़त्म करके होवर्ड से मिलो। मैं अब चलता हूँ। खुशी हुई आपसे मिलके मिस अरमेडा। रूम ने उसे जाते हुए देखा। वो उसकी बातों पर दिल ही दिल में गौर कर रही थी। ये ट्रिस्टन कौन है? रूम दूसरी बार उसका नाम सुन रही थी, एक बार लाए से और अब डैन से। डैन ने जिस तरह ट्रिस्टन का नाम लिया था, उससे एक बात तो वाज़ेह थी, ट्रिस्टन निहायत आला रुतबे का मालिक था। लाए ने रूम के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। गेट इन और हिलना मत यहाँ से, लाए ने तेज़ी से रूम को कहा। मैं अभी आया। इसी के साथ वो डैन के पीछे लपका। लाए को अच्छी तरह पता था वो सिर्फ ट्रिस्टन का मैसेज देने के लिए यहाँ तक नहीं आ सकता था। कुछ तो था जो वो छुपा गया। लाए ने उसका बाजू दबोचा। डैन फुर्ती से उसके संग मुड़ा। साफ साफ बताओ तुम्हारी यहाँ आने की नीयत क्या थी? लाए गुस्से से फंकारा। डैन ने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब दो, मुझे पता है ट्रिस्टन इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हें यहाँ तक नहीं भेज सकता। ये बात वो मुझे कॉल करके भी कर सकता था। तुम बताते हो या? मुझे समझ नहीं आ रही आपको किस बात पर गुस्सा आ रहा है, डैन ने नरमी से कहा और अपना बाजू उसकी आहिनी गिरफ्त से छुड़ाया। लॉर्ड ट्रिस्टन चाहते हैं कि मैं उस लड़की से मिलूं जिसको आपने इतने अरसे से राज रखा हुआ था। मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा आप उस लड़की की जान खतरे में डाल रहे हैं और लॉर्ड ट्रिस्टन नहीं चाहते कि अपना लेक्चर अपने पास रखो। लॉर्ड ने तड़क कर उसकी बात काटी। मुझसे रूम को कोई ख़तरा नहीं। इस शहर का कोई भी वैम्पायर रूम को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। खुदा करे आपकी बात दुरुस्त हो, डैन ने ठंडी सांस लेकर कहा, जिसने लाए के तन बदन में आग लगा दी। खैर मुझे अभी चलना चाहिए, लॉर्ड ट्रिस्टन को मेरी मदद की ज़रूरत है। डैन उसे आग लगाकर चलता बना। लाए का दिल चाहा उसके पीछे जाए और एक ही वार में उसका सर तन से जुदा कर दे। लाए ने अपना सारा गुस्सा दीवार पर निकाल दिया। उसने एक ज़ोरदार पंच दीवार पर मारा। दीवार से सिमट के टुकड़े ज़मीन पर बिखर गए। तो असल बात ये थी, ट्रिस्टन रूम के बारे में जानना चाहता था, तभी उसने डैन को भेजा था। ना जाने क्यों लाए को डैन की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। रूम आखिरकार अपनी यूनिवर्सिटी के रूटीन में सेट हो गई थी। वो क्लासेस में भी टाइम पर जाती थी। वो विक्टोरिया को देखने भी गई थी। विक्टोरिया उसे देखकर बहुत खुश हुई थी। वो आज भी गैर हाजिर थी। उसने दिल ही दिल में जांच का शुक्रिया अदा किया जिसने विक्टोरिया के ये बात नहीं बताई थी कि वो अब भी लाए से मिल रही थी। रूम को जब भी लाए से मिलना होता वो अपने भाई को झूठ बोल देती कि वो अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही थी।
لائے ویسا ہی تھا جیسے پہلے دن سے تھا، سرد اور نکیلا۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ اب روم کو اس کی باتوں سے الجھن نہیں ہوتی تھی، شاید وہ عادی ہو گئی تھی۔ ہاں، روم کی خواہش ضرور تھی کہ وہ کم از کم ایک بار روم کی حوصلہ افزائی کرے۔ اسے ایک بات تو واضح ہو گئی تھی کہ لائے جب بھی اس کی اسٹڈی سے مطمئن ہوتا وہ خاموش ہو جاتا۔ روم کو اس کی خاموشی میں حوصلہ افزائی نظر آتی تھی۔ ماحول میں تلخی گھلی ہوئی تھی۔ اچانک ہی انسانوں پر ویمپائرز کے حملے بڑھ گئے تھے۔ روم کے دل کو دھڑکا لگا رہتا تھا، کہیں انسانوں اور ویمپائرز کے بیچ جنگ نہ چھڑ جائے۔ روم نے تلخ سوچوں کو ذہن سے جھٹکا۔ وہ کلاس سے باہر کھڑی لائے کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ سردی اپنے جوبن پر تھی، باہر بارش برس رہی تھی۔ بوریت محسوس کرتے ہوئے اس نے نظریں چاروں طرف گھومی، بے اختیار اس کی آنکھیں نوٹس بورڈ پر جم گئی۔ بورڈ پر ٹاپرز کی لسٹ لگی ہوئی تھی۔ روم کی آنکھیں پھیل گئی جب اسے لائے کا نام سب سے اوپر نظر آیا۔ ٹاپرز کو ایوارڈ دینے کی تقریب منعقد ہونا تھی جس میں سب نے شرکت کرنی تھی۔ روم کو یہ منظر ہی محفوظ کر گیا کہ پارٹی میں سب انجوائے کر رہے ہوں گے اور یہ گرے آنکھوں والا شہزادہ سب کو غصے سے دیکھ رہا ہوگا۔ روم، وہ چونک کر مڑی۔ جاش اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ میں نے دور سے ہی تمہیں دیکھ لیا تھا، جاش نے خوش دلی سے کہا۔ اصل میں اس دن کے لیے سوری کہنا چاہتا تھا۔ تمہاری بات درست ہے کہ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا تمہاری زندگی میں دخل دینے کا۔ روم کی نظریں اپنے ہاتھوں پر گڑ گئیں۔ میں شرمندہ ہوں، میں بھی سوری ہوں اس دن کے لیے، میں نے تمہیں کافی کچھ سنا دیا تھا۔ جاش نے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ نہیں روم، تمہیں سہری کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، غلطی میری تھی۔ میں تو بس خوش ہوں کہ تم مجھے چلتی پھرتی نظر آ رہی ہو، حالانکہ تم اس بندے سے روز ہی ملتی ہو۔ روم اس کی بات پر بلش کر گئی۔ وہ جواب دینے ہی والی تھی کہ ایک بھاری آواز نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ تمہیں پارکنگ لاٹ میں ہونا چاہیے تھا، لائے نے جھنجھلا کر کہا۔ وہ سر سے پاؤں تک بھیگا ہوا تھا، اس کے منہ میں دبی سگریٹ بھی بھیگنے کی وجہ سے لٹک چکی تھی۔ شٹ، میرے کپڑے! لائے کی نظر جیسے ہی جاش کی جانب اٹھی وہ رک گیا۔ جاش اسے دیکھ کے گڑبڑایا۔ میں چلتا ہوں روم، بعد میں ملتے ہیں۔ اس نے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ ویٹ! روم اور جاش نے حیرانی سے لائے کی جانب دیکھا جو الجھن میں لگ رہا تھا۔ میں اس دن کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ جاش تو ایسے فریز ہوا تھا جیسے وہ برف کا ہو گیا ہو۔ روم کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ لائے نے بغیر کچھ سنے روم کو جلدی باہر آنے کو کہا اور وہاں سے نکل پڑا۔ میں نے تمہیں کہا تھا وہ برا نہیں ہے، روم نے نرمی سے کہا۔ جاش نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دیے جیسے سرنڈر کر رہا تھا۔ اوکے، مگر پھر بھی میں تمہیں احتیاط سے کام لینے کا کہوں گا۔ اس کے بارے میں کچھ زیادہ ہی افواہیں اڑی ہوئی ہیں۔ میں اب چلتا ہوں۔ جاش نے روم کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اسے حق کیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ روم پچھلے کئی دنوں سے ایک بات تو نوٹ کر چکی تھی، لائے اس کے اپارٹمنٹ میں اسے ٹیوٹر کرنے دوبارہ نہیں آیا۔ جب بھی روم نے اسے اپارٹمنٹ کی بات آفر کی اس نے ہمیشہ سختی سے ریجیکٹ کی تھی۔ وہ دونوں اب کیفے میں ہی پڑھائی کرتے تھے۔ اس وقت بھی وہ دونوں کیفے میں تھے۔ لائے اس کے نوٹس میں غلطیوں کی نشاندہی کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح بور لگ رہا تھا۔ لیزا اپنی چند دوستوں کے ساتھ اندر آئی تھی۔ اس کی فرینڈز نے جیسے ہی روم کو دیکھا اس نے لیزا کے کان میں کھسر پسر کی اور اسی کے ساتھ وہ پورا گروپ کیفے سے باہر نکل گیا۔ روم نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میرے سمجھانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے والا جب تم نے ادھر ادھر ہی دیکھنا ہے، لائے نے اچانک کہا تھا۔ اس کی نظریں اب بھی اس کے نوٹس پر تھیں۔ لائے کی تیز حس نے اسے روم کے دل کی دھڑکن تیز ہونے کی خبر دے دی تھی۔ وہ اپسیٹ تھی اور یہ بات لائے کو غصہ دلا گئی۔ کس نے روم کو ہرٹ کیا تھا؟ میرا وقت ضائع کرنے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اس نے اپنے دلکش گرے آنکھیں اوپر اٹھائی۔ روم کا خوبصورت چہرہ تاریک تھا۔ کیا ہوا؟ روم کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اس نے اپنی نگاہیں جھکائی۔ کچھ بھی تو نہیں؟ لائے نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے روم کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اگر تم نے مجھے وجہ نہیں بتائی تو میں تمہیں ٹیوٹر نہیں کروں گا۔ روم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اس کی دھمکی پر غصہ ہو یا اس کی فکر مندی پر خوش۔ آج کل لوگوں نے میرے ساتھ اپنا رویہ بدل دیا ہے۔ بدل دیا؟ کیسے؟ لائے نے اپنی کافی کا سپ لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ ایسے ایکٹ کر رہا تھا جیسے اس کی تیز نظروں سے یونیورسٹی کے لوگ اوجھل تھے۔ ہاں، اس نے خود دیکھا تھا لوگوں نے روم کو کچلنا بند کر دیا تھا۔ لوگ نروس ہونے لگے ہیں میرے ساتھ، روم نے آہستگی سے کہا۔ کل ہی یونیورسٹی کیفے میں مجھے کافی فری دی گئی۔ میں نے جب پیسے دینا چاہیے تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے لوگ مجھے اگنور کرنا چاہتے ہوں۔ لائے کے لبوں پر سرد سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔
تم اسٹوپڈ نہیں ہو روم، اسٹوپڈ ہونے کی ایکٹنگ بھی مت کرو، تم اصل وجہ جانتی ہو کہ کیوں لوگ تم سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ روم کنفیوز لگ رہی تھی۔ لائے کو لگ رہا تھا کہ روم کو اصل وجہ پتہ تھی، مگر اس کا ذہن تو کورے کاغذ کی مانند تھا۔ اب تو واقعی روم کو اپنا آپ اسٹوپڈ لگا۔ شاید میں اتنی عقل مند نہیں ہوں جتنا تم سمجھتے ہو۔ اس کی بات سن کر لائے کو برا لگا تھا کہ اس کی وجہ سے روم کو واقعی میں اپنا آپ اسٹوپڈ لگا تھا۔ لائے کو پچھتاوے کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آیا۔ اسٹاپ اٹ، وہ نیچی آواز میں برسا۔ روم کا بلش مزید سرخ ہو گیا۔ تو مس، مجھے کچھ نہیں پتا، تمہارے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ شاید بے خیالی میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ روم نے پین کو اپنی انگلیوں میں گھمایا۔ میری کچھ دن پہلے جاش سے لڑائی ہوئی تھی، مگر وہ تو اتنی خاص بات نہیں تھی، شاید اس سیاسی پارٹی کی وجہ سے۔ لائے کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ کون سی پارٹی؟ اس کی آواز میں تیزی تھی۔ مارکس ٹیلر والی؟ ہاں۔ روم کو لائے کی گہری دلچسپی پر حیرت ہوئی تھی۔ وکٹوریا کے پاپا نے پارٹی کو آرگنائز کیا تھا، میرے جانے کے بعد ایک گارڈ کو قتل کر دیا گیا۔ لائے کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ سبھی کا خیال تھا اس حملے کے پیچھے نکیٹر کا ہاتھ تھا، اور اگر واقعی میں اس کا ہاتھ تھا تو وہ روم کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا اگر اس کی گندی نظر روم پر پڑی ہوتی۔ لائے، روم کی آواز نے اس کو سوچوں کے بھنور سے باہر نکالا۔ لائے کو احساس ہوا تھا کہ اس کے ہاتھ میں دبی پینسل کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ تم ٹھیک ہو؟ فائن، لائے نے مختصر جواب دیا۔ اس نے نکیٹر کو پیچھے دھکیلتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ تمہارے ساتھ جس طرح لوگ ایکٹ کر رہے ہیں اس کا تعلق تم سے نہیں، مجھ سے ہے۔ میں سمجھی نہیں۔ روم کے چہرے پر الجھن تھی۔ کم آن روم، وہ اس کے الجھن دیکھ کر چڑھا۔ تمہیں اچھی طرح اندازہ ہے، یونیورسٹی میں میرے ساتھ طرح طرح کی افواہیں جڑی ہوئی ہیں۔ تم نے خود ہی کہا تھا میں ڈراؤنا ہوں، سب میری وجہ سے تم سے ڈرتے ہیں۔ روم کو اس کی بات بالکل بھی سمجھ نہ آئی۔ لوگ کیوں دوسرے انسان کی وجہ سے روم سے ڈریں گے؟ لوگ لائے کی وجہ سے کیوں روم کو اگنور کریں گے؟ تمہیں یہ وجہ بالکل بھی نہیں معلوم تھی؟ لائے کو واقعی میں پچھتاوا ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے سب روم کو اگنور کر رہے تھے، مگر وہ اس معاملے میں بے بس تھا۔ وہ روم سے تعلق نہیں توڑ سکتا تھا۔ لائے روم سے ملنے سے قبل شراب کی نہ جانے کتنی مقدار پی جاتا تھا۔ اگر ویمپائرز پر شراب اثر کرتی تو کب کا بے سود پڑا ہوتا۔ وہ اپنی طلب کو دبانا چاہتا تھا، وہ دوبارہ کنٹرول نہیں کھو سکتا تھا۔ میں نے تمہارا نام نوٹس بورڈ پر دیکھا ہے، روم نے ٹاپک بدلتے ہوئے کہا۔ تمہیں بھی ایوارڈ دیا جانا ہے؟ لائے نے اپنی آنکھیں گھمائی۔ وہ بیکار ایوارڈ میرے کسی کام کا نہیں۔ ایک دم ہی روم کا چہرہ شدید سرخ پڑا تھا۔ لائے کو اس کے گالوں کی سرخی کی حدت خود پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ شرما رہی تھی یا شرمندہ ہو رہی تھی، مگر کیوں؟ اب کیا ہوا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز میں پریشانی جھلکی۔ اس کا مطلب تم پارٹی میں نہیں جا رہے؟ روم نے اتنی آہستہ آواز میں پوچھا کہ لائے بمشکل سن پایا۔ لائے نے اپنی ناک چڑھائی۔ میں اسٹوپڈ پارٹیوں میں شرکت نہیں کرتا۔ میں سوچ رہی تھی کہ… روم کی آنکھیں نوٹس پر جم گئیں اور اس کی زبان تالو سے لگ گئی۔ ہمت کرو روم، میں سوچ رہی تھی کہ ہم… لائے کی آنکھوں کی تپش سے وہ گھبرا گئی۔ اس نے گہری سانس لی۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہم دونوں اکٹھے پارٹی میں جائیں۔ روم نے آخری جملہ اتنی تیزی سے کہا تھا کہ لائے کو سمجھنے میں تھوڑا وقت لگا تھا۔ روم نے اسے پارٹی پر اپنے ساتھ چلنے کا کہا تھا۔ نرم سی شرماتی روم نے اسے انوائٹ کیا تھا۔ اگر روم کی جگہ کوئی اور ہوتا تو لائے اب تک اسے بے عزت کر چکا ہوتا، مگر یہ تو روم تھی۔ وہ روم کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اتنی اچھی تھی کہ وہ کہیں سے بھی انسان نہیں لگتی تھی۔ لائے کو وہ اچھی لگتی تھی۔ جو حرکت وہ کرنے جا رہا تھا اس کا پچھتاوا اسے ساری عمر ہونا تھا۔ نو، لائے نے بے دردی سے جواب دیا۔ اسے لگا اس کا دل رک سا گیا۔ روم کے چہرے پر ہرٹ پھیل گیا۔ روم کا چہرہ خفت کے مارے مزید سرخ پڑا۔ لائے کو لگا وہ کسی بھی لمحے رونے والی تھی۔ اٹس اوکے، ویسے بھی تم جانے والے نہیں تھے۔ ایک قطرہ آنسو اس کی نیلی آنکھوں سے پھسل کر گرا۔ لائے کا دل چاہا خود کو گولی مار دے۔ اسے خود سے نفرت محسوس ہوئی۔ وہ چاہ کر بھی روم کو اپنے انکار کی اصل وجہ نہیں بتا سکتا تھا۔ وہ کیا بتاتا کہ روم میں تمہارے ساتھ اس لیے نہیں جا سکتا کیونکہ میں ویمپائر ہوں اور تم انسان؟ آئی ایم سوری، لائے کی آواز میں پچھتاوا بول رہا تھا، جسے سن کر روم اپنا غم بھول گئی۔ لائے بولنے کے لیے الفاظ جمع کر رہا تھا۔ یہ بات نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ جانا نہیں چاہتا۔ میں جانا نہیں چاہتا، شٹ۔
2 باتوں کی وجہ سے میں نہیں جا سکتا. میں نے ایوارڈ پر یقین نہیں رکھتا، اور پھر ان نیچ انسان، میرا مطلب ہے لوگوں سے میں ایوارڈ وصول نہیں کرنا چاہتا جو مجھ سے اتنی ہی نفرت کرتے ہیں جتنا کہ میں ان سے کرتا ہوں. وہ تھوڑا رکا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا لوگ تمہیں میرے ساتھ دیکھیں. تم نے میرے کردار کے متعلق کافی کہانیاں سنی ہوں گی. میں نہیں چاہتا تمہیں صرف میری وجہ سے اگنور کیا جائے. روم نے اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کیے. مجھے کوئی بھی پرواہ نہیں لوگ کیا سوچتے ہیں. اس نے نرمی سے کہا. اگر مجھے ان کی پرواہ ہوتی تو میں یہاں تمہارے ساتھ نہ بیٹھی ہوتی. لائے کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے. مجھے پتا ہے تمہیں ان انواؤں کی پرواہ نہیں. لائے کا لہجہ سخت تھا. تم چاہے یقین کرو یا نہیں، مگر یہی سچ ہے کہ میرے ساتھ ہونا تمہارے حق میں اچھا نہیں. تم نے دیکھ لیا لوگ تمہیں میری وجہ سے اگنور کر رہے ہیں. یہ لوگ صرف اس پر گزارا نہیں کریں گے. میں نہیں چاہتا تمہاری ساکھ کو کوئی بھی نقصان پہنچے. روم کا دل اس کی بات سن کر صاف ہوا. تو وہ روم کے لیے فکر مند تھا، تبھی اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتا تھا. فائن، روم نے پھیکی سی مسکان سے کہا، مگر میں تمہارے علاوہ کسی اور کے ساتھ پارٹی میں نہیں جاؤں گی. روم نے اپنا فیصلہ سنا دیا. لائے اس کی بات سن کر اتنا شوق ہوا کہ اس کے چہرے سے بیزاری مٹ گئی. ٹھیک ہے، اکیلی ہی چلی جانا. لائے نے اپنا غصہ دباتے ہوئے کہا. روم اتنی بولڈ کب سے ہو گئی؟ لائے نے خود سے سوال کیا. ہاں ایسا ہی ہوگا. روم کا چہرہ مزید سرخ ہوا، جو کہ سیدھا لائے کے دل میں اتر گیا. ویسے بھی میں کسی اور کے ساتھ جانا نہیں چاہتی. کیوں؟ لائے نے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکا. کیوں تم میرے ساتھ جانا چاہتی ہو؟ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ سرد ہی رہا. میں نے تم سے جان چھڑانے کی کوشش کی، تمہارے فرینڈ کو ہرٹ کیا، پھر بھی تم میرے ساتھ جانا چاہتی ہو. روم نے اپنا نچلا ہونٹ کاٹا. تم نے مجھے کہا تھا میں دوسروں کو خوش کرنا چھوڑ دوں، وہی کروں جو میرا دل چاہتا ہے. میں نے وہی کیا جو میرے دل نے کہا. لائے نے اپنا سر اس بات میں ہلایا. اسے لگا اس کی اپنی ہی بات اس کے گلے پڑ گئی. اس نے اپنے چہرے پر مایوسی کو پھیلنے سے روکا. تو تم نے اس لیے مجھے انوائٹ کیا کیونکہ تم لوگوں کو دکھانا چاہتی ہو تمہیں لوگوں کی پرواہ نہیں، اپنے باغی ہونے کا ثبوت دینا چاہتی ہو؟ ایسی بات نہیں ہے، روم نے تل ملاتے ہوئے کہا. میں نے تمہیں اس لیے انوائٹ کیا کیونکہ میں تمہارے ساتھ جانا چاہتی تھی. تمہیں یہ بات اتنی ناممکن کیوں لگتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں؟ ہاں ہے ناممکن. لائے نے اپنی آواز کو سخت ہونے سے روکا. جس قسم کا برتاؤ میں تمہارے ساتھ رکھتا ہوں، مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ تم اس کرسی پر بیٹھی ہوئی ہو. اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو کب کا جا چکا ہوتا. میں نے تمہیں پہلی ملاقات میں ہی کہا تھا لائے. روم نے اٹھتے ہوئے اپنا بیگ لیا. مجھے تم سے ڈر نہیں لگتا. تم سرد اور روڈ اس لیے ہو کیونکہ تم خود اندر سے ڈرے ہوئے ہو. وہ لائے کو حیرت زدہ چھوڑ کر کیفے سے باہر چلی گئی. وہ ٹھیک ہی تو بول رہی تھی. وہ اندر سے خوفزدہ ہی تو تھا. اسے ہمیشہ ڈر لگا رہتا کہیں وہ دوبارہ وحشی جانور نہ بن جائے جیسے وہ 2 سال پہلے تھا. 2 سال پہلے والی زندگی اپنے اندر اب بھی اتنی کشش رکھتی تھی کہ لائے نہ چاہتے ہوئے اس کی چاہ کر بیٹھتا. ہاں اسے ڈر لگتا تھا خود سے. لائے کو ایلورون اسٹیٹ میں خاموشی نظر آئی. اس وقت سبھی اپنے کاموں میں مصروف ہوتے تھے. اسی وقت لائے کو ٹریشیا نظر آئی جو غصے سے ڈرائنگ روم سے نکلی اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی. اس کے پیچھے ڈین بھی نکلا تھا. اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ تھا. اس نے لائے کو نہیں دیکھا تھا. وہ اپنے کمرے کی جانب چلا گیا. بس بہت ہو چکا. لائے نے تیزی سے سوچا. مجھے ہر حال میں پتہ لگانا ہے یہ چل کیا رہا ہے. یہ تیز قدموں سے ٹریشیا کے کمرے کی سمت بڑھا. اس نے دروازے پر بڑی زور سے نوکیں کی. تم جو بھی ہو چلے جاؤ. اندر سے اس کی غصے بھری آواز آئی. لائے نے نوکنگ جاری رکھی. اب تو وہ باقاعدہ پنچ مار رہا تھا دروازے پر. لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے زمین پر بکھر رہے تھے. دروازہ کھولو ٹریشیا، لائے نے اونچی آواز میں کہا. میں بات کیے بغیر کہیں نہیں جانے والا. دروازہ اچانک سے کھولا گیا تھا. ٹریشیا کا سرخ چہرہ لائے کے سامنے تھا. ابھی اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ لائے. اس نے دھمکی دی. میں نے کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی. مجھے دھمکیاں مت دو. لائے غرایا. تمہارے اور ڈین کے بیچ کیا پک رہا ہے؟ تم بتاؤ گی یا میں ٹرسٹن سے بات کروں؟ تمہیں لگتا ہے میں کچھ چھپا رہی ہوں؟ لائے کو اس کے غصے کے پیچھے پریشانی نظر آئی جو وہ چھپا رہی تھی. مجھے ٹرسٹن کچھ بھی نہیں بتاتا. میں اس سے پوچھ کر تھک جاتی ہوں. اور ڈین؟ تمہیں تمام سوالوں کے جواب خود ہی مل جائیں گے جب تم نکیٹر کو پکڑو گے. اسی کے ساتھ اس نے دھڑام سے دروازہ بند کر دیا. لائے پہلے سے زیادہ کنفیوز ہو گیا. عموماً لائے کسی کے آرڈر نہیں لیتا تھا، مگر اس بار اسے لگا ٹریشیا جو بول رہی تھی اسے وہ کرنا چاہیے تھا. نکیٹر کو پکڑوں؟ اس نے کہا.
लाई को अच्छी तरह अंदाज़ा था निकेटर इस वक्त कहाँ पाया जाता था। हम कहाँ जा रहे हैं? रोम ने पोर्शे गाड़ी में बैठते हुए एलेक्स से पूछा। एलेक्स अभी तक वापस नहीं गया था। रोम को लगा वो उस पर नज़र रखना चाहता था। मैं अपने दोस्तों से मिलने जाना चाहता हूँ, एलेक्स ने कहा, मगर रोम को वो थोड़ा परेशान लगा। मगर उससे पहले मुझे एक जगह जाना है। पापा ने एक काम मेरे हवाले किया है। वो जगह काफ़ी मशकूक सी है, मगर पापा का काम तो करना ही है। पापा का कौन सा काम है? रोम ने सड़क को देखते हुए कहा। तुम्हें तो पता है पापा का, वो कभी खुलकर कुछ बताते ही नहीं, एलेक्स ने गाड़ी को बढ़ाते हुए कहा। आधे घंटे के बाद उनकी गाड़ी एक पुरानी सी बिल्डिंग के करीब रुकी। बिल्डिंग का दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर से डिस्को लाइट ने बाहर की सड़क को रोशन किया हुआ था। दरवाजे के बाहर ही लोगों को एक लंबी लाइन थी। रूम को उन सब के जिस्मों पर कपड़े नक्काफी लगे। एक रेसलर नुमा आदमी सबके कार्ड बारी बारी चेक कर रहा था। दरवाजे के ऊपर ही दीवार पर बेसमेंट क्लब लिखा हुआ था। तो ये नाइट क्लब था। रूम को क्लबों से कभी भी दिलचस्पी नहीं रही थी। हाँ, वो 1-2 क्लबों में ज़रूर गई थी, मगर उसको अच्छा नहीं लगा था। और ये वाला क्लब रूम को अजीब सा लगा। यही वो जगह है, एलेक्स ने बेदिली से कहा। मैं तुम्हें गाड़ी में ही छोड़ जाता, मगर ये इलाका मुझे सेफ नहीं लगता। तुम्हें भी मेरे साथ आना होगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। रूम उसके पीछे हो ली। एलेक्स उस रेसलर के साथ खड़ा हो गया। उसके भाई ने अपनी जेब से कागज़ का टुकड़ा निकाल कर रेसलर के आगे कर दिया। रेसलर ने एक सरसरी सी नज़र उस पर डाली और दोनों को अंदर जाने दिया। जल्दी चलो रूम, एलेक्स ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। मुझे ये जगह जहर लग रही है। रूम को हैरत हो रही थी कि उसके पापा का इतनी मशकूक सी जगह पर क्या काम हो सकता था। रूम को वैसे भी ये क्लब बहुत अजीब सी फीलिंग्स दे रहा था, जैसे 1000 आंखें उसको गौर से देख रही हूँ। मेरा हाथ छोड़ना मत, एलेक्स ने तकरीबन चीखते हुए कहा। म्यूज़िक इतना तेज़ था कि कान पड़ी आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। एलेक्स उसे खींचते हुए लोगों के जमे गफ़ीर को चीरते हुए आगे बढ़ा। एलेक्स एक हैंडसम से शख्स के करीब पहुंच गया। रूम को ये क्लब और उसके लोग मशकूक से लगे। कुछ था जो नज़र नहीं आ रहा था। इस शख्स को जानते हो? एलेक्स ने उस हैंडसम आदमी से चीख कर पूछा। उसके हाथ में एक तस्वीर थी। यह मुझे कहाँ मिल सकता है? उस आदमी ने तस्वीर को गौर से देखा और इस बात में अपना सर हिलाया। मेरे साथ आओ। दोनों बहन भाई जैसे उसके पीछे लग के उसने रूम को हाथ के इशारे से रोक दिया। लड़की यहीं रहेगी, आदमी ने सख्ती से कहा। सिर्फ एक ही बंदा अंदर जा सकता है। रोम, तुम यहीं ठहरो, मैं बस अभी आया। एलेक्स की आवाज़ नर्वस थी। नहीं एलेक्स, रूम ने उसकी आस्तीन पकड़ी थी। मुझे डर लग रहा है, मुझे लगता है हम दोनों को एक साथ ही रहना चाहिए था। एलेक्स ने उसके कंधों से पकड़ा। मेरी बात गौर से सुनो रूम, मैं चंद ही मिनटों में तुम्हारे साथ हूँगा। किसी से बात मत करना, किसी की तरफ मत देखना, अंडरस्टैंड? रूम ने इस बात में सर हिलाया। एलेक्स उसे छोड़कर जा रहा था। रूम को लगा सभी उसको देख रहे थे, जैसे एलेक्स के जाने का इंतज़ार कर रहे हों। एलेक्स ने उसे हक किया और उस आदमी के पीछे चल दिया। अपने भाई के जाने के बाद रूम सिमटी सिमटी खड़ी रही। सबकी नज़रें उसकी जानिब उठी थी। 1-2 तो उसे लगातार तके जा रहे थे। एक लंबा तड़ंगा शख्स उसके बिल्कुल नज़दीक खड़ा हुआ और झुककर उसके कान में सरगोशी की। अकेली हो? मेरे साथ आओ, मुझे यकीन है तुम इंजॉय करोगी। रूम ने सख्ती से अपना सर नफ़ी में हिलाया। वो एकदम पीछे हटी। उस आदमी ने रूम को आंख मारी थी। इतनी जल्दी तो इनकार मत करो, एक ड्रिंक ही पी लो मेरे साथ। रूम इससे दूर हुई थी। वो हजूम में छुप जाना चाहती थी कि उनकी नज़र ऊपर उठी थी और फिर पलटना भूल गई। लाए कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसकी पोश शराब नोशी के बार की जानिब थी। उसका बेतासो चेहरा हजूम की जानिब था। इसमें कोई शक नहीं था, वो लाए ही था। रूम उसको हजूम में भी पहचान सकती थी। लाए के होने पर वो हैरान नहीं थी। वो तो सुनहरी बालों वाली औरत को देखकर हैरान थी, जो इस वक्त तकरीबन लाए की गोद में बैठी हुई थी। उसके बाजू लाए की गर्दन के गिर्द हार बने हुए थे। रूम ने देखा उस औरत ने अपनी हाथ की उंगलियां लाए के काले बालों में फंसाई और उसका दूसरा हाथ लाए के सीने पर धरा हुआ था। लाए का चेहरा सर्द था, जैसे उसे ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी उस औरत में, मगर वो हंसी थी और उसने अपने सुर्ख होंठ लाए के कान के करीब किए। वो उसके कान में सरगोशियाँ कर रही थी। इससे ज़्यादा देखने की रूम में हिम्मत नहीं थी। वो यहाँ मज़ीद नहीं रुक सकती थी। उसे हर हाल में यहाँ से जाना था। ये लोग, ये म्यूज़िक, ये लाइट्स और लाए उस औरत के साथ। उसका दम घुटने लगा। वो एलेक्स का इंतज़ार नहीं कर सकती थी। उसे सांस नहीं आ रही थी। भागते भागते उसे एक दरवाज़ा नज़र आया और वो बाहर गली में निकली थी।
جیسے اس کے قدم باہر پڑے تھے اس کے آنسو بھی جھلکے تھے۔ لائے کو کلب میں آئے کچھ ہی لمحے ہوئے تھے جب وہ نظر آئی۔ چہرے پر مسکان لیے وہ اسی کی سمت دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی معصومیت بھری ہوئی تھی جو اس کے کپڑوں سے میل نہیں کھا رہی تھی۔ اس کے کپڑے اتنے ناکافی تھے کہ لائے کو اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلنا پڑا۔ کتنے دنوں بعد تمہیں دیکھ رہی ہوں لائے، یا مجھے لاڈ لائے کہنا چاہیے تھا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لائے کو اس کی آواز اتنی تیز میوزک میں بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس کے سننے کی حس عام ویمپائر سے تیز تھی۔ مجھے نکیٹر نے تمہارے بارے میں بتایا، تم اب اپنے بھائی کے ساتھ رہتے ہو، میں تم سے ملنا چاہتی تھی۔ الیزرا، لائے نے سرد لہجے میں کہا، مجھے پتا ہونا چاہیے تھا تم بھی یہاں نظر آؤ گی۔ نکیٹر کہاں ہے؟ الیزرا مسکرائی۔ وہ لائے کے نزدیک ہوئی جو کہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں، وہ آرام سے بیٹھا تھا۔ تمہیں تو پتہ ہے اس کا، اس کو چھوڑو، اپنی سناؤ۔ 3 سالوں بعد تمہیں دیکھ رہی ہوں، میں نے تمہیں مس کیا لائے۔ اس نے اپنے ہاتھ لائے کے مضبوط کندھے پر دھرے۔ تم نے بھی مجھے مس کیا ہوگا ہے نا؟ اس کی آواز میں نخرہ بول رہا تھا۔ تم روزانہ ہی اس طرح بکواس کرتی ہو یا آج مجھے دیکھ کر رہی ہو؟ لائے نے اپنی نظریں ہجوم پر مرکوز کرتے ہوئے کہا، تم یہاں ہو تو یقیناً نکیٹر بھی یہیں ہوگا، اسے چھوڑو نا، اپنی بات کرو۔ الیزرا اس کی گود میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ اس کے بازو لائے کی گردن کے گرد پھیلے۔ لائے کی نظریں اب بھی ہجوم پر تھی۔ تم لاڈ ہو لائے، مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تمہیں پتا ہے میں کتنی خفا ہوئی تھی جب مجھے پتا لگا تھا کہ تم مر چکے ہو۔ تم نے میرے ساتھ کانٹیکٹ کیوں نہیں کیا؟ ہم نے اتنا سارا وقت ایک ساتھ گزارا تھا لائے۔ آہستگی سے الیزرا نے اپنا ہاتھ لائے کے سینے پر رکھا اور دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرنے لگی، مگر لائے تو ایسے ایکٹ کر رہا تھا جیسے وہ یہاں تھی ہی نہیں۔ وہ جذبز ہوئی تھی۔ پھر اس نے اپنا چہرہ بالکل لائے کے وجیح چہرے کے نزدیک کر دیا۔ اس کی ناک لائے کی ناک سے مس ہو رہی تھی۔ میں نے تمہیں کتنا مس کیا لائے۔ لائے کو لگا اس کے ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے کچھ کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ میں نے صرف تم سے محبت کی تھی لائے۔ نکیٹر ہم دونوں سے جیلس تھا، وہ تو بالکل بچوں کی طرح تھا، اور تم ہمیشہ سنجیدہ تھے۔ اپنی محبت کو ثابت کرنے میں تمہارے لیے کچھ لائی ہوں۔ لائے کو بلڈ کی خوشبو آئی تھی، مگر اس کے سمجھنے سے پہلے ہی الیزرا نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی پھیر دی۔ لائے کے ہونٹوں پر بلڈ تھا، اس کی خوشبو لائے کے حواسوں پر چھا گئی۔ لائے نے بے اختیار اپنی زبان ہونٹوں پر پھیری تھی۔ وہ بلڈ کے چند قطرے تھے، مگر اتنے طاقتور تھے کہ لائے کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اچانک سے لائے کے اندر بلڈ کی طلب شدید ترین روپ اختیار کر گئی۔ جہاں روم کا بلڈ میٹھا اور پاک تھا، یہ والا بلڈ تیز اور کھٹا تھا، غیر فطری۔ What the hell was that؟ لائے نے اپنے گھومتے ہوئے سر کو پکڑا۔ اس کو پورا ہجوم بلیک اینڈ وائٹ میں نظر آ رہا تھا۔ اس غیر فطری بلڈ کے چند قطروں نے لائے کی آنکھوں کے آگے اندھیرا کر دیا۔ بلڈ کی طلب اس کے حواسوں پر بری طرح چھا گئی، وہ خود پر سے کنٹرول کھو رہا تھا۔ میں نے اس میں بہت کچھ خود سے مکس کیا ہے، الیزرا نے ریشمی آواز میں کہا۔ تمہیں اچھا لگا یہ؟ سوچا 1-2 قطرے تمہیں بھی چھکا دوں، کیسا لگا میرا مکس؟ چند قطروں نے ہی لائے کو پاگل پن کی حد پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اتنا زبردست اور حواسوں کو چھین لینے والا بلڈ لائے نے پہلی بار 2 سالوں کے بعد چکھا تھا، مگر یہ بلڈ روم کے پاک بلڈ کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ روم کے نام نے اس کو طاقت بخشی۔ لائے نے پھرکی سے حرکت کی تھی۔ اس کا مضبوط ہاتھ الیزرا کی گردن کے گرد کسا تھا۔ لائے نے اس کو زمین سے 2 انچ اوپر کر دیا تھا۔ وہ ہوا میں لائے کی گرفت میں لٹک رہی تھی، اور آج رات پہلی بار لائے نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ لائے کی آنکھیں گرے نہیں تھیں، وہ سرخ تھیں، وہ خون کی طرح سرخ تھیں، ایک واضح نشانی کہ اس کی برداشت کو آزمایا گیا تھا۔ میری بات غور سے سننا الیزرا۔ لائے کی آواز برف سے بھی زیادہ سرد تھی، وہ لائے کی گرفت میں مچل رہی تھی۔ دوبارہ میرے نزدیک آنے کی ہمت بھی مت کرنا، مجھے پتا ہے نکیٹر یہی ہے، مجھے پتا ہے وہ تمہارے لوٹ آنے کا انتظار کرتا ہے۔ اس کو بتاؤ میں اس کا انتظار کر رہا ہوں، اگر وہ نہ آیا تو اگلے چند دنوں میں اس کی لاش کو کتے چیر پھاڑ رہے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ لائے نے اسے فرش پر پٹخ دیا اور تیزی کے ساتھ کلب سے باہر نکلا۔ روم اپنے بھائی کی گاڑی کے نزدیک کھڑی اب تک رو رہی تھی۔ اسے اپنا آپ اسٹوپڈ لگ رہا تھا۔ ظاہر ہے لائے جیسے بندے کے ارد گرد عورتوں کا ہجوم ہی ہوتا ہوگا۔ لائے کو وہ بچی ہی لگی ہوگی جب اس نے پارٹی پر لائے کو ساتھ چلنے کا کہا تھا۔ کہاں روم جیسی بچی اور کہاں وہ عورت جو لائے کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے ٹیوٹر کے بارے میں بہت کم جانتی تھی۔ وہ دونوں ہی اپنی زندگیوں کو ڈسکس نہیں کرتے تھے۔ میں نے کیسے سوچ لیا کہ وہ مجھ میں انٹرسٹڈ ہوگا؟ اتنی خوبصورت عورت کے ہوتے ہوئے وہ مجھے الگ نظر سے کیوں دیکھے گا؟
रूम ने खुद से लड़ते हुए सोचा। धड़ाम की आवाज़ से किसी ने दरवाज़ा बंद किया था। रूम जैसे ही आवाज़ की समत मुड़ी उसे लाए क्लब से निकलते हुए दिखाई दिया। वो एक तंग सी गली में मुड़ा था। वो लड़खड़ा रहा था। उसका हाथ दीवार पर था जिसे सहारा जा रहा हो। कुछ तो गलत था। लाए मुश्किल में लग रहा था। रूम अपनी नाराज़गी भूल गई। उसने अपने आंसू साफ किए और तेज़ कदमों से लाए के पीछे चल पड़ी। रूम को जैसे ही वो नज़र आया उसे अंदाज़ा लगाने में देर नहीं लगी थी कि लाए ठीक नहीं था। वो दीवार से पुष्ट टिकाए खड़ा था, जैसे उसमें चलने की हिम्मत नहीं थी। उसने अपना सर हाथों में थाम रखा था। पूरा जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। लाए? रूम ने सरगोशी की। उसने तेज़ी से ऊपर देखा। उसके वजी चेहरे पर हैरत और तकलीफ़ के आसार मिले जुले थे। लाए, तुम ठीक हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो रूम? लाए की आवाज़ में सख्ती थी। वो बर्दाश्त के आखिरी सिरे पर था। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। चली जाओ, छोड़ दो मुझे अकेला। मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। रूम ने अपने अंदर के डर को पीछे धकेलते हुए कहा। ये वाला लाए उसे खतरनाक लग रहा था। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। नो! वो चीखा। लाए जिस कैफियत से गुजर रहा था वो मौत से बदतर थी। उसकी तलब चारों अतराफ से उस पर हमला कर रही थी और रूम उससे चंद कदमों के फासले पर खड़ी थी। वो किसी भी लम्हे कंट्रोल खो सकता था। लाए उसे खुद से बचाने की कोशिश कर रहा था और ये कोशिश उसकी जान ले रही थी। चली जाओ, दूर रहो मुझसे, अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। नहीं। रूम उसके गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए उसके नज़दीक आई। वो उससे एक कदम दूर थी। तुम्हें मदद की ज़रूरत है, मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ, तुम्हें अस्पताल। उसका जुमला ख़त्म होने से पहले ही लाए ने उसे अपनी समत खींचा। उसका एक हाथ रूम की नाजुक कमर के गिर्द फैल गया। लाए का जिस्म इतनी शिद्दत से कांप रहा था कि रूम का वजूद भी उसके बाजू में कांपने लगा। वो दोनों इतने नज़दीक थे कि रूम को लाए के दिल की धड़कन महसूस हो रही थी। वो उसकी ग्रे आंखों में झांकी थी। उसे लाए की दिलकश आंखों में पहली बार डर नजर आया। क्यों मुझे टॉर्चर करती हो? लाए ने उसके कान में सरगोशी की। उसकी सांसों को अपने कान के करीब महसूस करते हुए वो होले से कांपी। मैंने तुम्हें कहा भी था मुझे छोड़ दो, मगर तुम। अब कुछ नहीं हो सकता। लाए? वो कुछ कहने ही वाली थी कि लाए ने अपना सर रूम के कंधे पर रख दिया। उसका बाजू अब भी रूम की कमर के गिर्द था। वो लाए के सीने से लगी खड़ी थी। रूम बेख्तियार कांपी थी जब उसने लाए के लबों को अपनी गर्दन पर महसूस किया। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। रूम को उसके लबों की तपिश अपनी शहरक के करीब लगी। लाए प्लीज़। वो डर गई थी। डू यू नो हाउ गुड यू टेस्ट? लाए ने सरगोशी की। उसे रूम की इल्तिजा सुनाई ही नहीं दी। उसे सिर्फ रूम के दिल की धड़कन की आवाज़ आ रही थी। उसे रूम के जिस्म में गर्दिश करता हुआ खून नज़र आ रहा था। लाए को लगा जैसे रूम का ब्लड उसके जिस्म से भी गुजर रहा हो। ये ब्लड उसे पुकार रहा था। उसे ये ब्लड चाहिए था, ज़िंदगी से ज़्यादा चाहिए था। सो गुड, यू टेस्ट सो गुड। वो क्या था जो उसे रोक रहा था? वो क्यों अपनी तलब से लड़ रहा था? ये तलब, ये प्यास तो लाए की फितरत में शामिल थी। वो क्यों अपनी फितरत से लड़ रहा था? ये लड़की ही उसे अपनी तलब से निजात दिला सकती थी। उस लड़की का ब्लड ही उसे आज़ाद कर सकता था। रूम की सांसें तेज़ हुई थी जब उसे लाए की ज़बान अपनी शेरक पर महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी शेरक को ज़बान से ट्रेस कर रहा था। लाए ने आहिस्तगी से उसकी शेहरक पर अपनी मोहर सब्त की और एक गहरी सांस ली, जैसे रूम के ब्लड को अपने अंदर उतार रहा हो। लाए प्लीज़ प्लीज़, मुझे डर लग रहा है। रूम की आवाज़ में खौफ था। वो रुका था कुछ लम्हों के लिए। वो बिल्कुल स्टैचू की तरह बग़ैर सांस लिए खड़ा रहा। रूम को उसकी गिरफ्त अपनी कमर के गिर्द सख्त लगी। उसने अभी तक रूम को सीने से लगाए हुए था। और फिर लाए ने गहरी सांस ली। वो कितना करीब पहुंचा था रूम की जान लेने के। आई एम सॉरी। लाए की आवाज़ में दर्द सिमट आया। तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी, तुम्हें चले जाना चाहिए था। रूम की सांसें लौट आई थी। उसे लगा लाए पर जो आसेब छाया था वो चला गया। मुझे बताओ तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? रूम ने नरमी से पूछा। लाए ने अपनी पेशानी उसके कंधे पर रख दी। उसकी सांसें तेज़ थी। मुझे बताओ तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? कौन सी मेडिसिन तुम्हें चाहिए? मैं अभी ला देती हूँ। कुछ नहीं। लाए की आवाज़ खाली थी। कुछ भी नहीं, मुझे तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। नरमी से उसने अपना दूसरा हाथ भी रूम की कमर के गिर्द फैला दिया। उसे अपने सीने से क्रश कर दिया। रूम के हाथ उसकी आहीने सीने पर धरे हुए थे। लाए ने उसे खुद में भेजा था, जैसे उसे डर हो वो कहीं गुम हो जाएगी।
وہ دونوں اسی طرح کھڑے رہے۔ لائے اسے اپنے بازوں کے حصار میں چھپا رہا تھا اور روم، اس کا دل آج نئے انداز میں دھڑکا تھا۔ روم خود کو اس کے حصار میں محفوظ تصور کر رہی تھی۔ روم کا دل کیا وقت تھم جائے اور وہ لائے کے بازوں میں اسی طرح مقید رہے۔ لائے کو رگا روم کے جسم سے ٹینشن اور خوف رخصت ہو گیا تھا۔ اس کا دل روم کے دل کے ساتھ ہی دھڑک رہا تھا۔ روم اب ڈر نہیں رہی تھی اس سے، اور اسی بات نے لائے کو اپنی طلب سے لڑنے کی طاقت بخشی تھی۔ لائے، روم کا سر اس کے آہنی سینے میں چھپا ہوا تھا۔ اسے لگا لائے قیامت تک روم کو اسی طرح چھپا کر رکھے گا، مگر اس کا بھائی اندر ہی تھا اور کسی بھی لمحے باہر آ سکتا تھا۔ لائے، میرا بھائی کسی بھی وقت آ سکتا ہے، مجھے جانا ہوگا۔ نو، لائے نے سختی سے کہا۔ اس کی گرفت سخت ہوئی تھی۔ لائے کی سانسیں اب بھی تیز تھی۔ اسے لگا اگر روم چلی گئی تو وہ جنگ ہار جائے گا۔ تھوڑی دیر اور روم، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ اسی طرح اس کی باہوں میں کھڑی رہی۔ اگر ایلیکس نے ہمیں دیکھ لیا تو نہ جانے وہ کیا کر بیٹھے۔ لائے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لگتا تھا جیسے اس نے روم کی بات سنی ہی نہیں۔ لائے، تم سن رہے ہو نا؟ کیوں میرے ساتھ لڑتی رہتی ہو؟ لائے نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ روم کا دل دھڑکا۔ جب میں نے تمہیں جانے کا کہا تم رک گئی، اور اب جب میں تمہیں رکنے کا کہہ رہا ہوں تو تم جانے کی بات کر رہی ہو۔ تمہیں مزہ آتا ہے مجھے ٹارچر کر کے؟ روم چونکی جب اسے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ لائے پلیز، الیکس تمہیں میرے ساتھ دیکھ کر لڑے گا، میں ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ لائے نے گہری سانس لی۔ بے دلی سے اس نے روم کو گرد اپنے حصار کو توڑا تھا۔ جیسے ہی لائے اس سے ایک قدم پیچھے ہوا، روم کو سردی محسوس ہوئی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا ابھی؟ روم نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ آئی ول بی فائن۔ لائے کا دل چاہا روم کو ایک بار پھر دل سے لگا دے، ایک بار پھر باہوں میں بھر لے۔ اس نے سختی سے مٹھیاں بھینچی۔ اس کی طلب پھر سے سر اٹھا رہی تھی اور اسے اندازہ تھا وہ دوسری بار جنگ ہار جائے گا۔ یہاں سے چلی جاؤ اور کسی کو کچھ بھی مت بتانا۔ روم نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ لائے نے اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑا۔ اس نے حیرت سے لائے کی خوبصورت گرے آنکھوں میں دیکھا۔ آئی ایم سوری، جو کچھ بھی آج تک ہوا اس کے لیے سوری۔ لائے نے اس کی نیلی آنکھوں کو اپنے دل میں اتارتے ہوئے کہا۔ میری وجہ سے تم مشکل میں پڑی ہو۔ اگر تم چاہو تو میں تم سے دور رہنے کی کوشش کروں گا۔ روم اس کی بات سن کر نرمی سے مسکرائی۔ لائے، میں ایسا کیوں چاہوں گی؟ لائے نے اس کا ہاتھ ہلکے سے دبایا۔ لائے کو نائٹ، اس نے اچانک ہی کہا۔ تم نے اس رات پوچھا تھا میرا اصلی نام کیا ہے؟ لائے کو نائٹ ہے میرا نام۔ روم کا چہرہ دمک اٹھا تھا۔ اس نے لائے کو حق کیا اور کلب کی جانب چل پڑی۔ جیسے ہی وہ نظروں سے ایجھل ہوئی، لائے کی ہمت دواب دے گئی۔ وہ دیوار کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا۔ اسے موبائل کی اسکرین تک دھندلی نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنے بھائی کی مدد ہرگز نہیں لینا چاہتا تھا، مگر بیل 2 دفعہ گئی اور پھر اسے ٹرسٹن کی آواز سنائی دی۔ لائے، تم ٹھیک تو ہو؟ تم نے کبھی بھی مجھے اس نمبر پر کال نہیں کی۔ اس کے بھائی کی آواز میں پریشانی بول رہی تھی۔ ٹرسٹن، اس نے بولنے کی کوشش کی۔ میرے ہاتھوں کچھ غلط، میں سوری ٹرسٹن، مجھے ابھی اسی وقت لینے آؤ۔ کہاں ہو تم؟ ٹرسٹن کی آواز اونچی ہوئی۔ ٹریشیا نے کہا، تم باہر ہو؟ تم اس لڑکی سے ہی ملنے گئے ہو؟ میں کلب بیسمنٹ کے باہر ہی ہوں۔ لائے نے موبائل پر اپنی گرفت سخت کی۔ وہی کلب جہاں میں نیکیٹر کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ ایڈیٹ، ٹرسٹن نے غصے سے کہا۔ کبھی کبھی مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی تم اتنے اسٹوپڈ کیسے ہو سکتے ہو۔ وہیں رہو، میں 15 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ لائے کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ گیا۔ زمین پر اس کے ٹکڑے بکھر گئے۔ اس کے ہاتھ اتنی شدت سے لرز رہے تھے کہ وہ کوئی بھی چیز نہیں پکڑ سکتا تھا۔ اس کے سر میں اچانک ہی شدید درد شروع ہو گیا۔ لائے نے اپنا گھومتا ہوا سر تھام لیا۔ درد کی شدت سے وہ پاگل ہو رہا تھا۔ وہ اسی طرح زمین پر بیٹھا اپنے بھائی کا انتظار کر رہا تھا، جو آج دوسری بار اسے بچانے آ رہا تھا۔ دونوں بہن بھائی اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ گاڑی اپارٹمنٹ کی طرف جا رہی تھی۔ ایلیکس کی گود میں ایک پارسل پڑا ہوا تھا۔ ان کے پاپا نے سختی سے تاکید کی تھی کہ اس پارسل کو وہ دونوں نہ کھولیں۔ روم اس خوبصورت سی عورت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کیا وہ عورت لائے کے لیے خاص تھی؟ روم کے دل پر گھونسا پڑا۔ جیلسی نے اس کے دل میں گھر بنا لیا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا وہ دونوں کس قدر نزدیک تھے کلب میں۔ لائے نے جیسے ہی آنکھیں کھولی، اسے اپنے بیڈ روم کی چھت نظر آئی۔ کچھ لمحوں تک وہ اسی طرح بے سود پڑا رہا۔ وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اپنے بیڈ روم کیسے پہنچا۔ آہستہ آہستہ اسے سب یاد آنے لگا۔ کلب، بیسمنٹ، بلڈ اور روم۔ وہ اتنی تیزی سے اٹھ بیٹھا کہ اس کا سر گھوم گیا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے سر پر بے تحاشا مکے برسائے گئے ہوں۔ روم، اسے اچھی طرح یاد تھا اس نے روم کو ہرٹ نہیں کیا تھا۔ اور اچھا لگا تمہیں زندہ دیکھ کر، ٹرسٹن نے کہا۔ وہ صوفے پر بیٹھا اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا۔
تمہیں ڈانٹنے کا ویسے بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ تمہیں اندازہ ہو چکا ہوگا تم کتنے بڑے بیوقوف ہو۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں تم اس کلب میں کیا کر رہے تھے، حالانکہ تم نے 2 سال پہلے مجھ سے وعدہ کیا تھا تم اس کلب میں دوبارہ قدم نہیں رکھو گے۔ لائے کراہا تھا، اس نے تکیے کے سہارے ٹیک لگائی۔ میں نکیٹر کے پیچھے گیا تھا۔ بولنے سے اس کے سر میں درد شروع ہو گیا۔ ٹریشیا نے کہا تھا اس کو پکڑنے سے ہمیں کافی سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ مجھے پتا تھا وہ وہیں ہوگا، اور تم دونوں نے مجھے ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ ٹرسٹن نے حیرانی سے پوچھا۔ اس نے اخبار کو میز پر پٹخا۔ تم مجھے بتاتے میں کسی اور کو اس کے پیچھے بھیج دیتا۔ ٹرسٹن کی تیز آواز سے اس کے سر درد میں مزید اضافہ ہوا۔ نکیٹر صرف مجھ سے بات کرے گا، اگر تم کسی اور کو اس کے پیچھے بھیجو گے وہ بھاگ جائے گا، صرف میں ہی اسے بل سے نکال سکتا ہوں۔ ٹرسٹن کو لگا لائے درست تھا۔ خیر مجھے یہ بتاؤ تمہیں رات کو کیا ہوا تھا؟ مجھے اندازہ تھا تم نے کسی قسم کا ڈرگ لیا ہے۔ ویلنٹائن نے تمہارے جسم میں ڈرگ کا سراغ لگایا تھا۔ تم نے کل رات کون سا ڈرگ لیا تھا؟ الیزرا، لائے غرایا، وہ وہی تھی۔ اس نے بلڈ اور ڈرگس مکس کر کے میرے لبوں پر لگایا۔ مجھے نہیں پتا اس نے کیا کچھ مکس کیا تھا اس میں۔ ٹرسٹن نے نفی میں اپنا سر ہلایا۔ اسے لگا یہ ڈرگ یا جو بھی تھا یہ اصل ایشو نہیں تھا۔ تم نے کل رات کہا تھا تم سے کچھ غلط ہوتے رہ گیا، اس بات کی وضاحت کرنا پسند کرو گے؟ لائے ہچکچاہٹ کا شکار ہوا۔ وہ جھوٹ بولتے بولتے تھک سا گیا تھا۔ وہاں روم بھی تھی۔ اس کی آواز آہستہ تھی۔ ٹرسٹن نے بمشکل اس کی بات سنی۔ روم؟ ٹرسٹن کی آنکھیں پھیل گئی۔ تمہارے اسٹوڈنٹ روم؟ وہ ویمپائرز کے کلب میں کیا کر رہی تھی؟ مجھے نہیں پتا اور نہ ہی میں نے اس سے پوچھا تھا، لائے نے چھت کو تکتے ہوئے کہا۔ کل رات روم کی وجہ سے ہی وہ خود سے لڑ پایا تھا۔ اس نے کہا تھا اس کا بھائی اندر ہے، تو وہ وہاں تھی؟ ٹرسٹن نے پوچھا۔ شاید اس لڑکی کے ویمپائرز سے خاندانی مراسم ہوں گے، یا اس کے خاندان میں کوئی ہوگا جو ویمپائرز کو جانتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ مجھے کلب کے باہر ملی تھی۔ لائے کو لگا اسے سب کچھ سچ بتا دینا چاہیے۔ اس کے دل پر جو اداسی چھائی ہوئی تھی وہ اسے رخصت کرنا چاہتا تھا۔ میں اسے تب ملا جب الیزرا اپنا کام کر چکی تھی۔ اگر روم کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں کب کا حملہ کر چکا ہوتا۔ اس کی بھاری آواز میں بے بسی سمٹ آئی۔ ٹرسٹن اس وقت میں روم کو قتل کر دینا چاہتا تھا۔ اس کی شہ رگ سے سارا خون پی جانا چاہتا تھا۔ اس کے بلڈ کے جیسا دوسرا کوئی بلڈ نہیں، اور وہ وہیں تھی میرے سامنے، بالکل میرے پاس۔ میں اس کے لیے اپنی فطرت سے لڑا ٹرسٹن، صرف اس کی وجہ سے میں خود کو روک پایا۔ تم نے مجھے بیوقوف بنایا؟ ٹرسٹن صوفے سے اٹھا۔ تم شروع سے اس کے ساتھ صرف اس کے بلڈ کی وجہ سے تھے۔ تم صرف اس لڑکی کا بلڈ چاہتے ہو۔ تم نے اس کا بلڈ کب پیا؟ اس سوال کا جو جواب ہی نہیں سننا میں نے۔ گاڈ لائے، تم مجھ سے جھوٹ بولتے رہے ہو، مجھے بیوقوف بناتے رہے ہو۔ اگر مجھے پتا ہوتا تم اس لڑکی کو صرف اس کے بلڈ کی وجہ سے ٹیوٹر کرتے ہو تو میں تمہیں گھر میں قید کر دیتا۔ تم نے ایک انسان کی جان خطرے میں ڈالی۔ I'm sorry ٹرسٹن۔ ٹرسٹن کو لگا معجزہ ہوا ہے۔ کیا لائے نے اس سے معافی مانگی تھی؟ میں تم سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا۔ لائے کے چہرے پر تھکاوٹ اور تکلیف کے اثرات تھے۔ میں صرف اس کے بلڈ کی وجہ سے اسے ٹیوٹر نہیں کرتا اب۔ جب تمہیں روم کے بارے میں پتہ لگا تھا میں نے بلڈ والی بات اس لیے چھپائی کیونکہ مجھے پتا تھا تم مجھے اس سے ملنے سے روکو گے۔ میں اس سے ملے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہاں اس کا بلڈ دنیا کا دل نشین بلڈ ہے، مگر میں اسے ہرٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے لیے میں اپنے آپ سے تو کیا کسی سے بھی لڑ سکتا ہوں۔ اگر میں تمہیں اس سے نہ ملنے کا حکم دوں تب بھی تم میری حکم عدلوی کرو گے؟ ٹرسٹن نے بیزاری سے کہا۔ میں تمہاری حکم عدلوی نہیں کرنا چاہتا، میں مزید لڑنا نہیں چاہتا۔ لائے نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں تھک گیا ہوں ٹرسٹن، میں ہر لمحہ خود سے، تم سے، دنیا سے لڑتے لڑتے تھک گیا ہوں۔ میں سمجھ سکتا ہوں۔ لائے نے تیزی سے ٹرسٹن کی بات کاٹی۔ تم نہیں سمجھ سکتے، لائے نے سختی سے کہا۔ تمہیں کب بلڈ کی طلب ہوئی ہے؟ میری طلب اتنی شدید ہوتی ہے کہ مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گا اگر مجھے بلڈ نہ ملا۔ میں بلڈ کو اپنے چاروں طرف محسوس کرتا ہوں۔ میں ہر لمحہ خود سے لڑتا ہوں، ہر لمحہ فطرت کو قتل کرتا ہوں۔ مجھے ہر دن اپنا آخری دن لگتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آگ نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہو۔ ٹرسٹن لاجواب سے اسے دیکھتا چلا گیا۔ کیا لائے اتنا برا محسوس کرتا تھا؟ 2 سال پہلے جب ٹرسٹن لائے کو بے ہوشی کی حالت میں ایلورون اسٹیٹ لایا تھا تب ویلنٹائن نے اسے واضح الفاظ میں بتا دیا تھا کہ لائے کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اسے بلڈ کی عادت پڑ چکی تھی، وہ بلڈ ایڈکٹ تھا۔ ٹرسٹن کو پتا تھا لائے کو دنیا کی کوئی بھی طاقت پہلے جیسا نہیں کر سکتی تھی، مگر اسے حال حال میں اپنے بھائی کی مدد کرنی تھی۔ لائے اس کے خاندان کی آخری نشانی تھا، وہ لائے کو نہیں کھو سکتا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو ہمیشہ محفوظ دیکھنا چاہتا تھا۔ ٹرسٹن دروازے کی سمت بڑھا۔ اس کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر تھا۔
تم آرام کرو. میں چاہتا ہوں تم اس پر سوچو کہ تمہاری وجہ سے کل رات اس لڑکی کی زندگی خطرے میں پڑی تھی. اگر تم اسے محفوظ دیکھنا چاہتے ہو تو اس سے دور رہو. میں نے اس کو کہا تھا اگر وہ چاہے تو میں اس سے دور رہ سکتا ہوں. لائے نے دھیمی آواز میں کہا. ٹرسٹن بغیر جواب دیے باہر نکلا. اس نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی. لائے کبھی بھی اس کا حکم نہیں مانے گا، ٹرسٹن نے سوچا. وقت آ چکا تھا کہ وہ اس سے ملے جس کی بات لائے مانتا تھا.